نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامی الامین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تیرا بندہ تیری توصیف و ثنا کرتا ہے، میرا ہر سانس تیرا شکر ادا کرتا ہے۔ میرے مولا تیرے آگے میری جھکتی ہوئی پیشانی سے میری ہر بات کا آغاز ہوا کرتا ہے۔ رزق دیتا ہے تو پتھر میں چھپے کیڑے کو، اور تو ہی سوکھی ہوئی شاخوں کو ہرا کرتا ہے۔ بڑا ناداں ہے تجھے دور سمجھنے والا، تو رگے جاں سے بھی نزدیک ہوا کرتا ہے۔ کروڑہا شکر خالق لم یزل کا کہ جس کی توفیق خاص سے آج ہم اس کی بارگاہ میں نماز جمعہ کے لیے حاضر ہیں، اور کروڑوں درود حضور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات انور پر کہ جن کی وساطت، جن کے توسل اور جن کے توسط سے اللہ نے ہمیں دین اسلام عطا فرمایا۔ پچھلا جمعہ المبارک اولیاء کرام کے مختلف احوال تھے، اور اللہ کو منانے کے راز اور طریقے کیا ہیں یہ ہمیں اولیاء سے ملتے ہیں، ان لوگوں کی زندگیوں کے مطالعہ سے ملتے ہیں کہ جنہوں نے زندگیاں اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے مطابق گزاری، اور زندگی در حقیقت وہی زندگی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع گزاری جائے۔ زندگی، علامہ اقبال نے فرمایا تھا، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ زندگی جو اللہ نے دی ہے وہ اپنی بندگی کے لیے دی ہے۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی اللہ نے اس لیے دی ہے کہ اس کی بندگی کی جائے، اور اگر اس کی بندگی نہ کی جائے تو علامہ نے فرمایا زندگی بے بندگی شرمندگی۔ جو اللہ کی بندگی کے بغیر زندگی گزاری جائے اس کو ہم زندگی نہیں بلکہ اس کو ہم شرمندگی کہتے ہیں۔ میں نے پچھلے جمعہ عرض کیا تھا نا کہ حضور سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا، نہ میں جوگی نہ میں جنگم
نہ میں چلا کمایا ہو، نہ میں بھج مسیتی وڑیا، نہ تسبہ کھڑکایا ہو، تو پھر کیا کیا؟ فرماتے ہیں جو دم غافل سو دم کافر، مرشد اے فرمایا اس کی یاد سے جو لمحہ غافل ہوا، اس لمحے کو حق نہیں ہے کہ وہ ہماری زندگی میں رہے، اس کا ہمارے ساتھ تعلق رہے۔ ہم مادی دنیا کے لوگ ہیں، ہم رزق کی تلاش میں، مال کی تلاش میں، دنیا کی تلاش میں ہم سرگرداں پھر رہے ہیں اور مارا مارا پھر رہے ہیں۔ علامہ اقبال نے فرمایا یہ تمہاری زندگی نہیں ہے، تمہاری زندگی وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے تابع گزرے۔ پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے بارے میں نے پڑھا ہے کہ آپ عصر کی نماز جب پڑھتے تو عصر کی نماز پڑھ کے ایک خاص مرید کو ساتھ لیتے اور اسے حکم ارشاد فرماتے کہ ایک کپڑے میں توڑی اکٹھی کرو، تنکے، بھوسا۔ ہر روز عصر کی نماز کے بعد وہ توڑی کپڑے میں ڈالتے مرید اور نماز پڑھ کے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے۔ آپ اس کے ساتھ جاتے اور گاؤں سے باہر ایک ندی گزرتی تھی، اس ندی پر بیٹھتے اور ندی پر بیٹھ کر اس توڑی کا جو کپڑا تھا اس کو لٹا دیتے، نیچے رکھ دیتے اور اس میں سے ایک تنکا پکڑتے اور اس ایک تنکے کو اس ندی میں ڈال دیتے۔ پانی اس طرف بہہ رہا ہوتا تھا اور جب وہ تنکا پانی میں جاتا تو تنکا بھی اسی طرف چلنا شروع ہو جاتا تھا جس طرف پانی کا بہاؤ ہوتا۔ بڑی دور تک اس تنکے کو دیکھتے رہتے اور آنکھوں میں آنسو ہوتے اور فرماتے، اپنے آپ کو مخاطب ہو کے فرماتے، جماعت علی یہ جو تنکا جا رہا ہے اس سے واپس نہیں آنا۔ پھر دوسرا تنکا اٹھاتے، پھر تیسرا تنکا اٹھاتے، ایک ایک کر کے جب دیکھتے مغرب کا وقت قریب ہے وہ سارے تنکے اس میں ڈال دیتے اور اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتے، جماعت علی یہ جو تنکے اس طرف چلے گئے ہیں انہوں نے مڑ کے واپس نہیں آنا۔ وہ مرید دیکھتا، روز یہی صورتحال ہوتی اور زاروں قطار روتے تھے۔ وہ کہتا مرید حضور توڑی ہے، ڈالتے بھی پانی میں خود ہیں تو پھر خود ہی کہتے ہیں اس نے واپس نہیں آنا، تو پھر روتے کیوں ہیں؟ اس بات کی سمجھ مجھے نہیں آئی۔ حضور فرمائیے یہ ماجرا کیا ہے، یہ قصہ کیا ہے؟ تو اس پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو نے سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو نہیں پڑھا؟ تو نے اولیاء اللہ کی زندگیوں کو نہیں پڑھا؟ سلطان باہو نے کیا فرمایا تھا؟ نہ میں جوگی، نہ میں جنگم، نہ میں چلا کمایا، نہ میں بھج مسیتی وڑیا، نہ تسبہ کھڑکایا ہوں، جو دم غافل سو دم کافر، مرشد اے فرمایا۔ جماعت علی بتا رہا ہے جس طریقے سے یہ تنکا ایک پانی میں ڈالا تو یہ چلا گیا، آنکھوں سے اوچل ہو گیا، اسی طریقے سے زندگی کا ہر سانس اس تنکے کی طرح ہے۔ زندگی کا ہر سانس اس تنکے کی طرح ہے۔ یہ تنکا جو جاتا ہے واپس نہیں آتا۔ جو سانس آج تیری زندگی سے جدا ہو جاتا ہے مڑ کے اس سانس نے واپس نہیں آنا، اور وہ سانس جو اللہ کے ذکر کے بغیر گزرے، اللہ کی فکر کے بغیر گزرے، اللہ کی محبت کے بغیر گزرے، اس سانس کو فرمایا تھا جو دم غافل سو دم کافر، مرشد اے فرمایا۔ اللہ کی یاد سے جو بغیر جو سانس آیا، اولیاء اس سانس کو بھی اپنی زندگی پر حرام سمجھتے تھے۔ پانی تھوڑا سا رفتم کے خار از پا کشم، محمل نہا شد از نظر، یک لحظہ غافل بودمو
صد سال منزل دور شد. فرماتے ہیں کہ میں جا رہا تھا اور میرا محبوب اونٹ پر کجاوے پر بیٹھا سفر کر رہا تھا اور میں ٹکٹکی باندھ کر اپنے محبوب کو جس سے میں محبت کرتا تھا میں ٹکٹکی باندھ کر اس کو دیکھ رہا تھا. جس طرح وہ چل رہا تھا میں بھی ساتھ ساتھ چل رہا تھا کہ خار از پاکشم. فرماتے ہیں میری توجہ چونکہ اپنے محبوب کی طرف تھی اور محبوب اونچی جگہ پر تھا، نیچے نہ تھا، زمین پر نہ تھا، زمین سے اونچی تہ میں تھا، اور میری نظر محبوب پر تھی. اور چلتے چلتے کہ خار از پاکشم ایک کانٹا میرے پاؤں میں چبھ گیا. خاردار زمین تھی اور اس زمین سے ایک کانٹا میرے پاؤں میں چبھ گیا. آپ فرماتے ہیں میں نے برداشت کیا. میں نہیں چاہتا تھا کہ جس کو میں دیکھ رہا ہوں ایک لمحہ بھی اس سے غافل ہو جاؤں. فرماتے ہیں جب اس کانٹے نے مجھے ستایا اور میری توجہ محبوب سے ہٹ کر اس کانٹے کی طرف ہوئی تو درد کی شدت میں اضافہ ہو گیا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں کانٹا نکالتا ہوں. کانٹا بھی حالانکہ اس لیے نکالا تھا کہ محبوب کی طرف توجہ میں وہ رکاوٹ پیدا کر رہا تھا. آپ فرماتے ہیں میں جھک کر اپنے پاؤں سے کانٹا نکالا. یک لحظہ غافل بودم ہو، وہ جو میری نگاہ اپنے محبوب کی طرف تھی ایک لمحے کے لیے غافل ہوئی. صد سال منزل دور شد. مجھے اس طرح پتہ چلا کہ میری زندگی کے 100 سال پیچھے چلے گئے. ان لوگوں نے زندگیاں ایسے گزاری ہیں. ان لوگوں کی زندگیوں کا مقصد خدا اور مصطفیٰ تھے. ان لوگوں کی زندگیوں کا مقصد اللہ کا دین تھا، اللہ کا قرآن تھا، مصطفیٰ کا فرمان تھا. حکیم خاتم علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سیالکوٹ والے، شاید پچھلے جمعے پہ میں واقعہ میں نے سنایا ہے، کچھ دوست نئے ہیں، کہ ایک بندہ آیا 115 سال عمر ہے. ایک بندہ آیا اور اس نے دیکھا کہ حکیم خاتم علی بغیر اس کے اینک کے قرآن پڑھ رہے ہیں. بس کو مختصر کروں. وہ حیران ہو گیا. اس نے کہا کیا کھاتے ہیں اور کیا آنکھوں میں لگاتے ہیں؟ فرمایا پیاز لگایا کر، پیاز میں سلائی ڈال کے آنکھوں میں لگایا کر، نظر تیز ہو جائے گی. اس نے کہا نہیں حضور، اس سے 110 سال تک نظر نہیں آتا. فرمایا شہد ڈالا کر. اس نے کہا حضور اگلی بات بتائیں. آپ نے فرمایا سننا چاہتا ہے تو پھر سن. اللہ کی عزت کی قسم 115 سال میں اس نظر نے کسی غیر محرم کو دیکھا تک نہیں. جو دم غافل سو دم کافر. مرشد نے فرمایا ان کا ایک ایک لمحہ اللہ کی رضا کے لیے تھا. جزاک ایک ایک لمحہ مالک کی رضا کے لیے تھا. اسی لیے تو مقام ملا ہے. جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی مونچھیں بڑھ گئیں. جب مونچھیں بڑھی تو کسی نے کہا جنید بغدادی حمام پہ جائیں، حجام کے پاس جائیں، اپنی مونچھیں سیٹ کروائیں. تو جب حمام کے پہ گئے، حجام کے پاس جب بیٹھے، جب وہ کینچی کے ساتھ مونچھیں سیٹ کرنے لگا، لبیں سیٹ کرنے لگا تو ہونٹ حرکت میں تھے، پھڑک رہے تھے ہونٹ. ذکر اللہ میں ہر وقت مشغول رہنے والے ہونٹ ایک لمحہ کے لیے بھی رب کی یاد سے جو غافل نہ ہوا، جو زبان ایک لمحہ کے لیے بھی رب کے ذکر سے غافل نہ ہوئی. نائی نے کہا حضور اپنے ہونٹوں کی حرکت کو بند کریں، یہ کینچی ہے، لوہا ہے، یہ کاٹ دے گی. فرمایا تو نے اپنا کام جو کرنا ہے وہ کام کر. یہ ہونٹ کسی عام کے نہیں، یہ جنید بغدادی کے ہونٹ ہیں. یہ اتنا لمحہ ہونٹ کٹتا ہے تو کٹ جائے، ایک لمحے کے لیے بھی جنید کے ہونٹ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہو سکتے. ان لوگوں نے اللہ کو منایا، اللہ کا قرب پھر پایا. جب مریدوں کا حلقہ آتا تھا آپ کے ارد بیٹھتے تھے. جب جنید بغدادی بغداد شہر میں جب واعظ و تبلیغ فرمایا کرتے تھے تو ایک شخص تھا، اس نے کتا رکھا ہوا تھا. وہ کتا لے کے ساتھ آتا تھا. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کی نظر ایک دن کتے پہ پڑی. وہ مرید پریشان ہو گیا. اس نے کہا کہ
اب پتہ نہیں مجھ پہ ناراض ہوں گے کہ کتا کیوں لایا ہے ساتھ. وہ کتے کی عادت تھی، جدھر مالک جاتا تھا اس کے ساتھ ساتھ آتا تھا. اولیاء اللہ کسی کا دل توڑتے نہیں ہیں. آپ سمجھ گئے میرا مرید پریشان ہے. فرمایا یہ کس کا کتا ہے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے لفظوں کے ساتھ کہا حضور میرا ہے. فرمایا کتنا پیارا ہے یہ، کتنا پیارا ہے. اس کا دل رکھا. پتہ نہیں دل سے کہا یا اس کا دل رکھنے کے لیے کہا. تاریخ میں آتا ہے اس کتے کو وہ مقام ملا بغداد میں، جہاں بھی جاتا تھا بغداد کے سارے کتے اس کے پیچھے چلتے تھے. بغداد کا کوئی کتا بھی اس کتے کو کراس کر کے آگے نہیں چلتا تھا. اور جہاں پر وہ کتا بیٹھتا تھا بغداد کے سارے 30 سے 40 کتے ہر وقت اس کی صحبت میں رہتے تھے، اس کتے کی سنگت میں رہتے تھے. جہاں پر وہ کتا بیٹھتا 30 سے 40 کتے حلقہ بنا کر اس کے سامنے بیٹھ جاتے تھے. کس وجہ سے؟ کہ ان کی نگاہ پڑ گئی تھی. ان کی نگاہ میں پھر اللہ نے جو دم غافل سو دم کافر، جو اس سے غافل نہیں ہوتا، جو اس سے غافل نہیں ہوتا، اللہ پھر اپنی مخلوق کو ان کے پیچھے لگا دیتا ہے. ان کے دور کے ان کے ساتھ کے تھے حضرت با یزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ سب نے نام سنا ہوگا. با یزید بسطامی کے ایک نوکر تھا، خادم تھا، زید نام تھا. ہر روز اس سے پوچھتے تھے کیا نام ہے؟ وہ کہتا تھا حضور زید نام ہے. فرماتے اچھا ٹھیک ہے. پھر دوسرے دن ملے تو پھر پوچھتے تھے نام کیا ہے؟ کہ حضور زید نام ہے. 20 سال وہ خدمت میں رہا حضرت با یزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. 20 سال خدمت کرتا رہا. جب 20 سالوں کے بعد آپ نے پوچھا نام کیا ہے تمہارا؟ کہا حضور زید نام ہے. اور بڑی پریشانی کے عالم نے اس نے نام بتایا. واپس آیا، ساری رات رونے میں گزار دی. جب صبح ہوئی تو حضرت با یزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا حضور میں تو کل سے رو رہا ہوں. کیا ہوا؟ اس نے کہا 20 سال ہو گئے ہیں، 20 سالوں میں میں خدمت کر رہا ہوں آپ کی، آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے جوڑے اٹھاتا ہوں. 20 سالوں میں میرا نام تک آپ کو یاد نہیں ہوا. تو مجھے یہ خدشہ ہوا کہ کہیں میں آپ کی توجہات میں ہوں بھی کہ نہیں ہوں. 20 سالوں سے آپ نے میرا نام نہیں یاد کیا، کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ میری خدمت پسند نہیں ہے؟ فرمایا نہیں زید، اللہ کی عزت کی قسم بات ایسی نہیں ہے. جس دن سے اس زبان نے اس کا نام سیکھا ہے کسی کا نام پھر زبان پر آتا ہی نہیں. سیوں نے مینو رانجا آکھو تے ہیر نہ آکھو کوئی، رانجا رانجا کر دی نہیں میں آپے رانجا ہوں. پچھلے جمعے پہ میں نے کہا تھا کہ اگلا جو بیان ہوگا ہیر رانجا پہ ہو، لیکن وہ موضوع کے ساتھ جو مطابقت ہوتی ہے اس کا پھر اپنا مزہ ہوتا ہے. وہ موضوع جو ہے اللہ نے اگر توفیق دی، وقت ہوا تو انشاءاللہ اس پر ہم بات کریں گے. وہ اللہ ہے نا جس نے ہمیں بنایا ہے. تو علامہ اقبال نے کیا کہا تھا؟ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. ہم نے آپ دیکھیں نا ایک مکان بنانا ہو تو کبھی اس کو فون ہو میرا سیمنٹ، کسی کو فون ریت، کسی کو فون بجری. آپ کو نہیں معلوم میرا آج لنٹر ہے. کبھی اینٹوں والے کو فون، کبھی بٹھے والے کو فون، کبھی سیمنٹ والے کو فون رانجا صاحب، کبھی سریے والے کو فون کر رہے ہیں. ایک مکان بنانا ہو تو بندہ وقت میں پڑ جاتا ہے. تو وہ بھی تو ہے جس نے رنگ برنگے بوٹے لگائے ہیں. آپ جائیں، آپ ہر کوئی اپنے گھر کے سامنے جو پودے لگائے ہیں ہر روز گوڈی بھی کرتے ہیں، پانی بھی دیتے ہیں. بھائی کس لیے دیتے ہیں؟ کہ یہ پھلے پھولے. اللہ فرماتا ہے میں بھی تو ہوں. جنگل میں جا کر دیکھو، پہاڑیوں میں جا کر دیکھو، کتنے کتنے بڑے درخت میں رب نے اگائے ہیں. کون پانی دیتا ہے ان کو؟ کون ان کی گوڑیاں کرتا ہے؟ کون ان کی رکھوالیاں کرتا ہے؟ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. میں تو وہ ہوں جو ماں کے پیٹ کے اندر بھی ایسی ایسی شکلیں بناتا ہوں جو قیامت تک ایک دوسرے سے مطابقت بھی نہیں رکھتی. میں ایسی شکلیں بنا دیتا ہوں.
قطرہ آب میاں محمد رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناوندا پتھر تے کر نظم کرم دی پتھر تے کر نظر کرم دی چند سورج چمکوندا قدرت تھی جس باغ بنائے جگ سنسار تمامی رنگ برنگی بوٹے لائے کچھ خاصی کچھ عامی وہ تمہارا رب ہے جس نے رنگ برنگے بوٹے لگائے ہیں کچھ خاص ہیں کچھ عام ہیں کچھ تمہیں ہوا اچھی دیتے ہیں کچھ تمہارے لیے لکڑی کا کام کرتے ہیں جلانے کا کام آتے ہیں کوئی تمہاری چارپائیاں بنانے کا کام آتے ہیں اور کوئی تمہارے لیے چھت کا کام آتے ہیں میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی فرمایا اس رب کی قدرتوں پر ذرا غور تو کرو اس رب نے کسی کی آنکھیں ایک دوسرے شخص کے ساتھ آنکھ میچ نہیں کرتی هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء وہ اتنا خوبصورت مصور ہے جس نے ہر شکل کو الگ بنایا ہے شکل تو شکل ہر بندے کی آنکھیں الگ ہیں آنکھیں تو آنکھیں کسی کے انگوٹھے کے نشان کائنات میں دوسرے کے انگوٹھے کے اس نشان سے میچ نہیں کرتے ایک انسان کے انگوٹھا دائیں ہاتھ کا بائیں ہاتھ کے ساتھ میچ نہیں کرتا وفی انفسکم افلا تبصرون اپنی ذات کے اندر جھانکو تم باہر مارا پھرتے ہو وفی انفسکم افلا تبصرون جبروت تمہارے اندر ہے ملکوت تمہارے اندر ہے لاہوت تمہارے اندر ہے اپنے من میں جھانکو تمہیں اپنا رب بھی نظر تمہارے اندر آ جائے گا وہ لوگ پھر غور کرتے تھے میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ تاریخ میں آتا ہے کہ آپ گائیاں چراتے تھے گائیاں چرانے کے لیے گھر سے باہر نکل جاتے تھے گائیاں نہیں چراتے تھے اصل مقصد اور ہوتا تھا اصل مقصد تنہائی ہوتا تھا کہ دنیا کے سامنے اللہ فرماتا ہے مجھ سے ملاقات کرنی ہے تو آ جاؤ مصلی بچھا کر مسجد میں آ جاؤ میں رب سے ملاقات ہو جائے گی آقا علیہ السلام نے آخری وقت میں فرمایا تھا لوگوں عورتوں کے حقوق کے بارے میں اللہ سے ڈرنا اور اللہ سے ملاقات والے بن جانا اللہ سے ملاقات کبھی نہ چھوڑنا اللہ ملاقات نہیں کرتا کائنات میں آج تک سوائے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی شخص کو اللہ نہیں ملا کسی شخص کے اللہ نے ملاقات نہیں کی آپ کہیں گے موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کرتا تھا نہیں موسیٰ سے اللہ نے ایک بار بھی ملاقات نہیں موسیٰ سے اللہ ملاقات نہیں کرتا تھا موسیٰ سے اللہ بات کرتا تھا اور وہ بھی ڈائریکٹ کلام نہیں ہوتا تھا ایک درخت سے آواز آتی تھی موسیٰ علیہ السلام کو وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا اللہ موسیٰ سے کلام کرتا تھا تو ایک درخت کے ذریعے بعض روایات میں آتا ہے وہ بیری کا درخت تھا سدرہ جسے کہتے ہیں سدرۃ المنتہا سدرہ بیری کو کہتے ہیں اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ وہ کسی اور چیز کا درخت تھا اس کو اللہ نے پھر اوپر اٹھا لیا تو یہ لوگ اللہ کی تلاش میں جنگلوں میں مارا پھرتے ہیں پھر اللہ ان سے ملاقات کرتا ہے کیسے اپنی قدرتوں کے ذریعے سے اپنی قدرتوں کی نشانیاں دکھاتا ہے اللہ فرماتا ہے میں ڈائریکٹ نہ کسی سے ملاقات کرتا ہوں نہ ڈائریکٹ کسی کو ملتا ہوں ہم سارے کہتے ہیں نا رزق اللہ دیتا ہے کوئی بندہ دعویٰ کر سکتا ہے میرے گھر میں اللہ نے رزق دیا نہیں دیتا وہ ہے مالک وہ ہے کسی بندے کو وسیلہ بنا دیتا ہے کسی کے دل میں ڈال دیتا ہے کوئی طریقہ کار بنا دیتا ہے اسی طریقے سے اللہ ملتا ہے لیکن اپنی قدرت کی نشانیوں سے ملتا ہے تو میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ گائیاں لے کر جنگل میں جاتے تھے اور گائیاں چراتے تھے اور وہاں پر اللہ کو یاد بھی کرتے تھے اور اللہ کی قدرتوں کے نظارے بھی کرتے تھے ایک دن بیٹھے ہوئے ہیں میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ تو آپ نے فرمایا جے چاہویں تے راہ جاندے نو تخت عطا فرماویں جے چاہویں تے راہ جاندے نو تخت عطا فرماویں جے چاہویں تے شاواں کو نو در خیر منگاویں یہ بات کر رہے تھے اللہ کو پکار رہے تھے مناجات کر رہے تھے اللہ سے بات کر رہے تھے اللہ کی نشانیوں کو دیکھ رہے تھے پھر اللہ ان لوگوں سے ملتا ہے
کیسے ملتا ہے؟ اپنی نشانیوں کے ذریعے، اپنی قدرتوں کے ذریعے سے ملتا ہے۔ آپ ایک پتھر پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، آپ کی اچانک نظر پڑی تو درخت پر ایک فاختہ بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ ہم نے چوتھی پانچویں کلاس میں یہ کہانی پڑھی تھی کہ درخت پر ایک فاختہ بیٹھی ہوئی تھی۔ تو میاں محمد صاحب کی جب نظر پڑی تو فاختہ کبھی اوپر جا رہی تھی اڑ کے، کبھی نیچے آ رہی تھی۔ آپ بڑی پریشانی کی حال میں آپ نے دیکھا یا تو اس کو کوئی مسئلہ ہے، بیمار ہے، یا اس کو کوئی خطرہ ہے۔ پرندے کی حس انسان سے بھی زیادہ تیز ہوتی ہے۔ جب میاں محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اونچے ٹبے پر بیٹھے ہوئے تھے اور نیچے سامنے درخت تھا، جب نظر پڑی تو نیچے ایک شکاری کھڑا تھا جو تیر لے کر اس فاختہ کو مارنے کے ارادے سے آیا تھا، فاختہ کا شکار کر رہا تھا۔ اب فاختہ نے اس شکاری کو دیکھ لیا تھا۔ جب اس شکاری کو دیکھتی تو اوپر کی طرف اڑتی، جب اوپر اڑتی تو اس نے کیا دیکھا؟ اوپر سے ایک باز بھی اپنی نظریں لگائے ہوئے، وہ بھی اسی کے شکار میں ہے۔ نیچے سے شکاری تیر لگائے ہوئے نشانے پر اور اوپر سے باز۔ اس فاختہ نے پھر اللہ کو پکارا، اس نے کہا مولا ابھی انڈوں سے بچے میرے نکلے ہیں، ان کی خوراک کا بندوبست نہیں ہے، مولا نیچے دیکھتی ہوں تو شکاری تیر لگائے بیٹھا ہے، اوپر دیکھتی ہوں تو باز ہے۔ میاں صاحب نے فرمایا، اس وقت فرمایا تھا، آ گئی جان شکنجے اندر جو ویلڑے نے وچ گنا ہو، رو نو کہ اج رو محمد اج روے تے من۔ جب اس فاختہ نے یہ اللہ قدرت اپنی دکھا رہا ہے میاں محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، جب اس فاختہ نے رب کو پکارا تو اچانک کیا ہوا؟ جو ہی فاختہ بیٹھی، اس تیر کمان والے نے کمان سے تیر چھوڑنے کا ارادہ ہی کیا کہ زمین سے ایک سانپ آیا اور اس کے دائیں پاؤں پہ اس نے ڈنگ مارا۔ پتہ ہے ایک بھیڑ کاٹ لے تو کتنا درد ہوتا ہے۔ جب سانپ نے ڈنگ مارا تو جب ڈنگ مارا تو تیر خطا ہوا، تیر اوپر گیا، تیر جب اوپر گیا ادھر سے یہ مر گیا، جب تیر اوپر گیا تو سیدھا اس باز کے سینے میں جا کر لگا، اوپر باز مر گیا۔ میاں محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں یہ اللہ کی واقعی قدرت ہے اور اللہ کی واقعی نشانیاں ہیں۔ اللہ ملتا ہے تو اللہ ایسے ہی ملتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا گگی رہی اتھا کھلوتی، چنگی بھلی نہ روئی، مارن والے موئے محمد مرضی رب دی ہوئی۔ فرمایا گوگی وہاں پہ ہے جہاں پر کھڑی تھی، اور اللہ کی قدرت یہ ہے کہ اللہ نے اس کو بھی مار دیا اور اس کو بھی مار دیا جو اس کا شکار کرنے والے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے ایک شخص آپ کی بارگاہ میں لایا گیا، آپ کے دربار میں لایا گیا، وہ شرابی، آتی شرابی تھا، مجرم تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس پر حد مقرر کی، اس کو کوڑے مروائے، 3 بار اس کو پکڑ کر لایا، 3 بار آپ نے اس پر حد لگائی، اور آخری بار تیسری بار فرمایا کہ اس کے بعد اگر تو نے اس شراب سے اپنے منہ کو نہ ہٹایا، یہ شراب کی عادت تو نے ختم نہ کی تو میں تجھے جیل میں زندان میں ڈال دوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، چھوڑ دیا، چلا گیا۔ ایک وقت گزرا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حکمران تھے جو رات کو گلیوں کے چکر لگاتے تھے، اپنی رعایا کا حال چیک کرتے تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلی کا چکر لگا رہے ہیں اور سامنے سے دیکھا تو وہی مجرم جو شراب کا عادی تھا، چادر کی ہوئی ہے اور سامنے سے آ گیا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو روب فاروقی میں آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد کاٹ اور پھر جلالت اور پھر حکمرانی، 24 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھا فاروق اعظم کو تو کانپ گیا۔ اب بغل میں شراب کی بوتل تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھا چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے، چہرے کا رنگ زرد ہے، فرمایا کیا ہے؟ اس نے کہا فاروق اعظم اللہ کی عزت کی قسم میری بغل میں شراب نہیں، یہ تو دودھ کی بوتل ہے میرے بغل میں۔ فاروق اعظم نے نہیں پوچھا تیرے پاس کیا ہے، کہا فاروق اعظم میری بغل میں شراب نہیں ہے، یہ دودھ کی بوتل ہے، میرا بچہ رو رہا تھا، بھوکا تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا رات کے آخری حصہ اور تو کہاں سے دودھ لے کے آ رہا ہے؟
اس نے کہا فاروق اعظم میری بغل میں دودھ کی بوتل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے غصہ آ گیا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اور مجھے کلیئر تھا یہ جھوٹا ہے، شرابی ہے، شرابی کیوں کیا سچ سے اور جھوٹ سے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اس کی چادر کو ہاتھ ڈالا، جب اس کی چادر کو ہاتھ ڈالا، چادر پہ جو ہی ہاتھ ڈالا وہ پورا لڑکھڑا گیا، جب لڑکھڑایا تو چادر میں نے کھینچی تو وہ نیچے زمین پر اس طرف گر گیا، اور جو بغل میں بوتل تھی وہ دوسری طرف گر گئی، کانچ کی بوتل تھی، آپ فرماتے بوتل ٹوٹ گئی۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بوتل کا ٹوٹنا دیکھا تو بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا اور رونا شروع کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے کیا دیکھا کہ وہ بوتل شراب کی نہیں دودھ کی بوتل تھی۔ ایک طرف شرابی گرا، ایک طرف بوتل گری، ایک طرف فاروق اعظم بیٹھ کر رو رہے ہیں۔ جب شرابی نے دیکھا کہ فاروق اعظم رو رہے ہیں اور بوتل سے دودھ گر رہا ہے، ایک طرف وہ بیٹھ کر رونا شروع ہو گیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیوں روتے ہو؟ اس نے کہا رو اس لیے رہا ہوں کہ اس میں شراب تھی، دودھ نہیں تھا۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا امیر المومنین میں، راتوں کو سجدے کرنے والا میں، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے والا میں، رعایا کا خیال رکھنے والا میں، اچھی حکمرانی کرنے والا میں، نیل کو رکا لکھ کر چلوانے والا میں، 24 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا میں، اور فاروق اعظم آج تک شراب کو دودھ نہیں بنا سکے۔ ایک شرابی نے شراب کو دودھ کیسے بنا لی؟ اس نے کہا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا اللہ کی عزت کی قسم جب آپ نے میرا دامن پکڑا تو میں نے رب کی بارگاہ میں سے کہا، میں نے کہا مولا آج عمر سے بچانا تیرا کام ہے، تیری بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہوں، زندگی میں شراب کو کبھی منہ تو کیا ہاتھ بھی نہیں لگاؤں۔ تو اس رب نے میری اتنی بات سنی ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر دوسرے دن جب دربار لگایا، دربار میں فرمایا لوگو اللہ کی عزت کی قسم اللہ کی بارگاہ میں اگر آنا چاہتے ہو تو سچے دل سے ایک آنسو ندامت کا اللہ کی بارگاہ میں گرا دو، اللہ معاف کرنے والا ہے، وہ تمہیں معاف فرما دے گا۔ شرابی کی سچے دل سے اس نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے اتنا مقام عطا فرمایا کہ شراب کی بوتل بھی دودھ بن گئی۔ ہمارا آج المیہ ہے، ہم سچے دل سے نہ توبہ کرنے والے ہیں نہ سچے دل سے رب کی بارگاہ میں جھکنے والے ہیں۔ اسی لیے تو مصیبتوں نے، پریشانیوں نے اور تکلیفوں نے ہمیں گھیرا ہوا ہے۔ ہم تو آج ہمارا پڑوسی بھوک سے، بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، بچے مر رہے ہیں فلسطین میں، امت مسلمہ میٹھی نیند اور دودھ پی کر گہری نیند سو رہی ہے، اور جن کو پالتی ہے یہ قوم کس لیے پالتی ہے؟ اس لیے کہ تم ڈی ایچ اے بنو، ہاؤسنگ اتھارٹی بنو، اس لیے قوم نے پالا تھا اپنے ٹیکس کے پیسوں سے۔ تم بڑے بڑے پلاٹ لو، تم فاؤنڈیشنیں بناؤ، کبھی فوجی فاؤنڈیشن، کبھی فوجی سیمنٹ، ٹیکس عوام کے ٹیکس کے پیسے سے تم پل رہے ہو، اور اس وجہ سے پل رہے ہو کہ تمہیں سرحدوں کی حفاظت کے لیے پالا گیا ہے، تمہیں امت مسلمہ کی خیریت کے لیے پالا گیا ہے۔ جہاں پر امت پر مشکل وقت آئے یہ قوم تمہیں اس لیے پال رہی ہے کہ امت کی ہاں میں ہاں ملاؤ۔ تم عوام کے ٹیکس پر عیاشیاں کر رہے ہو، اپنے ہاؤسنگ اتھارٹیاں بنا رہے ہو۔ آج امت مسلمہ پر مشکل وقت ہے۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ ہم تو وہ قوم ہے، میں اگلے دن پڑھ رہا تھا کہ 100 سال پہلے بلڈ پریشر نہیں تھا، شوگر نہیں تھی، دل کی بیماریاں نہیں تھی، یہ کہاں سے آئیں؟ ایک عالم دین فرما رہے تھے اللہ کی عزت کی قسم یہ بیماریاں تب سے شروع ہوئی ہیں جب سے ہم نے لوگوں کا حق کھانا شروع کر دیا۔ ہم حق کیسے کھا رہے ہیں؟ ہم جو کچھ آتا ہے صرف خود کھا لیتے ہیں، جو کچھ آتا ہے صرف اپنے گھر رکھتے ہیں، اپنے بچوں کو کھلا دیتے ہیں، اپنی بیوی کو کھلا دیتے ہیں، اپنے گھر میں کھا لیتے ہیں۔ جو کچھ تیرے گھر میں آ رہا ہے سارا اس میں تیرا حق نہیں ہے۔
وہ اسلام جس نے تیری ذاتی ملکیت اور ذاتی پیسوں سے خریدا ہوا مال سارا تیرے حق میں نہیں دیا، آج اس اسلام پر مشکل وقت ہے۔ آج فلسطین میں دیکھو بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، مسجدوں پر بم چل رہے ہیں، امت مصطفیٰ ظلم کی چکی میں پس رہی ہے، مسلمان کی بربادی کا تماشا دیکھ رہا ہے، عزتیں لٹ رہی ہیں، عصمتیں برباد ہو رہی ہیں، کسی کی زبان پر مادران ملت کے چھینے ہوئے دوپٹوں پر اظہار تعصب کا ایک لفظ تک نہیں نکل رہا۔ ایسی چپ ساتھ لی ہے ہمارے بدبخت اور بدگماش حکمرانوں نے۔ عوام کا خون نچوڑ رہے ہیں، نہ عوام کی عزت ملک کے اندر، نہ ملک کی عزت دوسرے ملکوں میں۔ ہم نے اللہ کو کل کیا جواب دینا ہے؟ ہم نے رسول اللہ کی بارگاہ میں کل کیا جواب پیش کرنا ہے؟ اے خاصان رسول، وقت دعا ہے، امت پہ تیری وقت عجب آن پڑا ہے۔ اے گنبد خضرا کے مکین، میری مدد کر یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا، اس نے کہا تھا ایک لمحہ سلطان صلاح الدین ایوبی پر آرام کا حرام ہے جب تک فلسطین کی ایک ماں بھی چین سے نہیں سو پاتی۔ امت پر تو حرام ہو چکا ہے، اللہ ہمیں توفیق دے، ہم آج بھی ہو سکتے ہیں دنیا میں سرفراز، مل سکتی ہے پھر عہد گزشتہ کی وہ عظمت، کر تھام لے ہم دامن سرکار دو عالم اور سینوں سے کھرچ ڈالے یہ نفرت یہ کدورت۔ اللہ ہمیں اس سچے دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت عطا